اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ سب کیا ہیں؟ علامتی اعمال ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے شایان شان تو ان میں سے ایک بھی نہیں۔ ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس کی عظمت و جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی رب العالمین ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تو علامتی اعمال ہیں جو ہمیں ان کی الہی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ بھی نہ ہوتے۔ لہذا ہر طاعت کے بعد استغفار، ہر طاعت کے بعد نماز پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ۔ کیوں کہ یہ عمل ہمارا اس لائق نہیں تھا کہ اس بارگاہ الہی میں پیش کیا جا سکے، اس میں جو کچھ کوتاہی ہوں گی اس پر استغفار کرتے۔ تو غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ دعا مانتے ہیں۔ پھر آگے پھر یہ دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہماری گرفت نہ کیجیے گا اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا چوک ہو گئی ہو۔ 2 لفظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے، ایک نسیان یعنی بھول اور ایک خطا۔ اردو میں اس کو دونوں کو ملا کے بھول چوک کہہ سکتے ہیں۔ بھول تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول ہی گیا، یاد ہی نہ رہی، نماز کا وقت تھا اور پتہ نہیں کسی دھندے میں مشغول ایسا ہوا کہ بھول ہی گیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ ہے نسیان۔ اور ایک خطا ہے، خطا کے معنی ہوتا ہے کہ غلطی سے کوئی کام کر لینا، چاہ تو رہا تھا کہ کچھ اور کروں، کل کچھ اور لیا۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، 3 کو سلام پھیر دیا، یہ خطا۔ تو دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم سے اگر بھول ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دیجئے، اس پر بھی گرفت نہ کیجئے، اور خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر بھی گرفت نہ فرمائیے۔ کہ جب کوئی شخص بھول جائے کسی نماز کو یا سو جائے اور سوتے ہوئے وہ قضا ہو جائے نماز، تو پھر کیا کرے؟ جو ہی یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو تو اس کو ادا کر لے۔ تو اگرچہ وقت پر ادا کرنا یہ فرض تھا، لیکن بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیا اس کا۔ اگرچہ نماز پھر بھی پڑھنی ہوگی لیکن گناہ تو اٹھا لیا۔ اسی طرح اگر غلطی ہو گئی نماز کے اندر کوئی، تو اگرچہ سجدہ صاحب کرنا ہو یا بعض اوقات لوٹانا پڑے نماز کو، لیکن گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یہ بھی دعا کروائی اللہ میں نے اپنے نیک بندوں سے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر جو احکام تھے بڑے سخت تھے، یہاں تک کہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا تھا تو اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ توبہ قبول نہیں جب تک کہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے آدمی۔ اتنا سخت حکم تھا۔ طہارت کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ بڑی سخت احکام تھے، اور اسی زمانے میں جب یہ سخت احکام تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ آئیں گے تو یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، تو جب وہ آئیں گے تو یہ بوجھ ان کے اوپر جو پڑا ہوا ہے، ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ہوئے ہیں، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائیں گے۔ تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہم جس طرح پچھلی امتوں پر سخت احکام آئے تھے، اللہ ہمارے اوپر سخت احکام نافذ نہ کیجیے گا۔ ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے
جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی. اور ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ تھوڑی بہت عبادت انجام دے لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ تسبیحات ذکر کر لیتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم کر تو رہے ہیں یہ سب کام، مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا. یہ اکثر و بیشتر یہ دلوں میں یہ شبہ اور خیال پیدا ہوتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے. اتنا عرصہ ہو گیا لیکن کوئی حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا. تو خود سمجھ لیجئے کہ نماز مزہ لینے کے لیے مقصود نہیں، نماز کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے، عبادتوں کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے. عبادتوں کا مقصود اللہ کی اطاعت ہے، کہ چاہے دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا، آ کے کھڑا ہو گیا، میں آپ کے در کے اوپر، آپ کے مصلی کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا. اب اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں اپنے اختیار سے لگانے کی کوشش کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو اس کی طرف دھیان لگاؤ. الحمدللہ رب العالمین کہا تو معلوم ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے میں نے، ان کی طرف دھیان لگاؤ، لگانے کی پوری کوشش کرو. کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے کچھ خیالات آ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں. پھر جب یاد آ جائے دوبارہ آ جاؤ انہیں کی طرف. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے کہ لوگ غیر اختیاری کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اختیاری کام نہیں کرتے. جو اپنے اختیار سے باہر ہے اس کے لیے جو یا اللہ مجھے تو نماز ہی نہیں آتا، نماز میں ہماری نماز کیا ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، پیشانیاں زمین پہ ٹیک رہے ہیں اور کچھ حقیقت نہیں حاصل ہوتی. اور اب اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو کہ خیالات ادھر ادھر کے نہ آئیں، لیکن آ جائیں تو گھبراؤ بھی مت، دوبارہ لوٹ جاؤ. تو غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑنا یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کرو، مزید کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، بس اللہ خیر صلی اللہ. پھر رونا دھونا نہیں کہ ہم فلاں غیر اختیار فلاں کام فلاں درجے تک کیوں نہیں پہنچے اور فلاں مقام تک کیوں نہیں پہنچے. ارے جب سجدے پہ سر رکھ دیا تو بس اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں. بس تھوڑا سا دھیان کرنے کی کوشش کر لو، سبحان ربی الاعلیٰ ذرا دل سے کہہ لو، اپنی طرف سے کوشش کر لو. پھر بھی اگر ادھر ادھر کے آتے ہیں خیالات تو آنے دو، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. پھر کیا؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. پہلے تو ہمیں معاف کر دیجئے، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیجئے. زبان سے بھی اگر کہہ دے کوئی کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن فرمائے واغفر لنا، اور ہماری مغفرت بھی فرمائیے، بخش دیجئے ہمیں. معاف کرنا ایک چیز اور واغفر لنا یہ دوسری چیز. معاف کر دیا کہ بھائی چلو تمہاری طرف سے جو زیادتی ہوئی تھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مگر معاف کرنے کے باوجود تمہیں تھوڑی سی اپنے کام کی سزا ملے گی. معاف تو کر دیا لیکن ایک دو تھپڑ بھی لگا دے تو نہیں. واغفر لنا، معاف بھی کر دیجئے اور بخش بھی دیجئے.
یعنی کوئی تھوڑی بہت سزا بھی کبھی ہمیں تحمل نہیں ہے لمحہ، ہمیں برداشت سے باہر ہے. تھوڑی دیر کو بھی اگر آپ نے جنت کی خوشبو بھی سکھا دی، علامتی سزا بھی نہ دیجیے گا. ہم تو ساری عبادتیں علامتی کرتے رہے، آپ علامتی سزا بھی نہ دیجیے گا. ایک سزا علامتی ہوتی ہے نا، کہ جیسے عدالت میں ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ کرتا تھا جج کہ عدالت برخاست ہونے تک یہاں بیٹھا رہے گا، تب برخاست عدالت سزا کہلاتی تھی. یعنی ہے تو جرم اس کا، اور اس جرم کو ہم نے معاف بھی کیا، لیکن علامتی طور پر تاکہ پتہ رہے کہ اس کو سزا ملی تھی. تو تا برخاست عدالت کے برخاست ہونے تک بیٹھا رہے گا یہاں. جو عدالت برخاست ہوگی تو جج صاحب جائیں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ علامتی سزا. تو اللہ ہمیں علامتی سزا کا بھی تحمل نہیں، وہ بھی معاف فرما دی. وغفر لنا ورحمنا، اور صرف معافی نہ فرمائیے، ہم پر رحم بھی فرمائیے. معافی تو یہ ہو جاتی نا کہ چلو جہنم سے نکال دیا، تمہیں چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں دی، باہر تمہارے اس کی آواز بھی نہیں آ رہی، اس کی سرسراہٹ بھی نہیں آ رہی، لیکن بیٹھے رہو باہر بیٹھے رہو، آراف میں بیٹھے رہو، کہ جس میں نہ جنت ملے گی تمہیں نہ جہنم میں ملے گی. تو مغفرت تو ہو گئی اور معافی بھی ہو گئی، سزا بھی نہ ملی، لیکن کہتے ہیں رب رحمنا، اب آگے جا کے ہمیں رحم بھی کر لیجیے کہ جہنم سے تو نکال دیا، اب جہنم سے نکالنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہیں پر پڑے رہ جائیں، ہمیں اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرما دیجیے. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ اگر کوئی ہماری دل خواہش ہے، ہماری کوئی حاجت ہے، تو اللہ ہم آپ کے سوا کس کو کے پاس لے جائیں؟ کیونکہ مولا تو آپ ہی ہیں ہمارے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا ہماری کافر قوم کے اوپر ہماری مدد کیجیے. تو کیا کیا سکھا دیا ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسے کیسے حقائق واضح فرما دیے. مانگنے والا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں ان میں سے ہر جملے کے بعد واعف عنا کے بعد لکھا ہوا ہے وقفہ، پھر واغفر لنا کے بعد لکھا ہوا ہے وقفہ. تو یہ وقفہ جو ہوتا ہے یہ بڑا سکتہ ہوتا ہے، بڑے سکتے کو کہتے ہیں وقفہ. کیا مانا کہ یہاں پر ذرا ٹھہرو تھوڑی دیر، یہ نہیں کہ بس سواری میں پڑھتے چلے گئے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، بلکہ واعف عنا پر تھوڑا سا ٹھہرو، سانس توڑے بغیر، اور اتنا ٹھہرو